السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عافان سب گھر والوں کی موجودگی میں جبکہ اینی کے پیرنٹس بھی وہیں پر موجود ہوں گے اینی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور ساتھ ہی اپنی ماں کو یہ بھی بتا دے گا کہ میں اینی سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں۔ لیکن عافان کے اس اظہار کی وجہ سے اینی کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اینی کے کردار پہ تو بہت پہلے سے ہی عافان کی وجہ سے باتیں بننا شروع ہو چکی تھیں، اور باتیں کرنے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ دردانہ، آئمہ، حتیٰ کہ اینی کی اپنی سگی بہن ایمل شامل تھیں۔ اور اینی کو سب سے زیادہ تکلیف بھی ایمل کی وجہ سے ہوئی تھی کہ سب لوگ میرے کردار پہ بات کرتے لیکن ایمل میری بہن میرا ساتھ دیتی۔ اور پھر عافان کی گرل فرینڈ سدرا بھی عافان پر یہی الزام لگا کے چھوڑ جاتی ہے کہ آخر تم اپنی بھابھی کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتے ہو، ہر وقت اس کے کام کے لیے پیش کیوں ہوتے ہو۔ اور سدرا سمیت سبھی لوگوں کا یہی خیال تھا کہ عافان اینی کی جتنی کیئر کرتا ہے یہ رشتہ دیور بھابھی سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے، اور اب عافان کا اینی کے لیے پسندیدگی کا کھلم کھلا اظہار اینی کو مزید شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ جب عافان کو گولی لگی تھی اور عافان کی حالت ابتر ہو گئی تھی تو یہی اینی سوچ چکی تھی کہ عافان جو چاہتا ہے میں وہی کروں گی، بس عافان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، عافان کو زندہ رہنا چاہیے۔ اینی جو پہلے ہی مہروز کے جانے کا غم بھلا نہیں پائی، اب اپنے کسی پیارے کو اس طرح سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور شاید اینی کے دل میں بھی عافان کے لیے محبت کے جذبات تو بہت پہلے سے پیدا ہو چکے تھے، لیکن وہ اس محبت کو ماننے سے انکاری تھی۔ لیکن اب جب عافان کی حالت خراب دیکھی اور دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ عافان کو کچھ ہو نہ جائے، اینی کو بھی ریئلائز ہوا کہ وہ عافان سے محبت کرنے لگی ہے۔ لیکن اینی اس محبت کو مان اس لیے نہیں رہی تھی کہ اسے لگتا تھا کہیں وہ مہروز سے بے وفائی تو نہیں کر رہی، لیکن اب اینی کو احساس ہوتا ہے کہ جب وہ ساحل سمندر پہ کھو گئی تھی، جب اسے لگا تھا وہاں پر مہروز ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی، اس سے گلے ملی تھی اور اسے یوں لگا جیسے مہروز اس کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہے، تب بھی تو مہروز نے اینی سے یہی کہا تھا کہ اینی، میں نے مرنے سے پہلے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم تنہا اور اداس نہیں رہو گی، اپنے سارے شوق پورے کرو گی، ہمیشہ خوش رہو گی، کسی اچھے سے مخلص انسان کو اپناؤ گی اور اس کے ساتھ ساری زندگی بسر کرو گی، لیکن تم ابھی تک یوں اداس تنہا ہو، اس کا مطلب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اینی کو ابھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید مہروز مجھ سے سچ میں یہی کہنے آیا تھا، اور وہ شخص شاید عافان ہی ہے، کیونکہ عافان سے بڑھ کر اینی کے لیے مخلص بھلا کون ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عافان اور اینی جب گھر نہیں پہنچتے جبکہ دونوں کا فون بھی بند مل رہا ہے تو دردانہ کو تو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ دونوں نے کورٹ میرج کر لی ہے، اسی لیے اپنی بہن فاخرہ کو اکسانا شروع کر دیتی ہے کہ باجی مجھے تو پورا یقین ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ساتھ ہی واویلا مچا دیتی ہے کہ باجی میں ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی آئمہ کا حق اس طرح سے مارنے نہیں دوں گی۔ آئمہ بھی اپنی خالہ کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے کہ خالہ اگر میری شادی عافان سے نہ ہوئی تو یاد رکھیے گا کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ لیکن فاخرہ بیگم جو پہلے ہی ایک بیٹے کو کھو چکی ہیں، اب دوسرے بیٹے کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، اور ان کے دل کو یہی تشویش ہے کہ کہیں میرا عافان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو، اسی لیے دردانہ اور آئمہ کو شٹ اپ کال دیتی ہے اور آئمہ سے کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو میں خود زہر لے کے تمہیں کھلا دوں گی۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا خوف فاخرہ بیگم کو تھا۔ ہاسپٹل سے اینی کی کال آتی ہے جو بتاتی ہے کہ عافان کو گولی لگی ہے، لیکن ساتھ ہی تسلی دیتی ہے کہ اب وہ کافی بہتر ہے اور ہم گھر آ رہے ہیں۔ فاخرہ بیگم کا دل تو جیسے دہل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو گولی لگی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اب اینی اور عافان کے گھر آنے پہ عافان کو زخمی حالت میں دیکھ کر فاخرہ بیگم کا کلیجہ تو منہ کو آتا ہے، فوراً اپنے بیٹے کی طرف بڑھتی ہیں، اور دردانہ بیگم کو ایک دفعہ پھر موقع مل جاتا ہے اینی کی کردار کشی کرنے کا۔ اسے کہتی ہیں کہ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جھوٹ بول کے اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ٹرپ پہ گئی اور پھر وہاں ساحل سمندر پہ کھڑی ہو گئی،
پھر عفان کو بھی بلا لیا اور ساتھ ہی دونوں نے اپنے نمبرز بھی بند کر دیے۔ اور ایسے میں ایمل بھی اینی کے کردار پر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے پیرنٹس سے کہتی ہے کہ یہ سب میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، دکھانا چاہتی تھی۔ اب شکر ہے کہ آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا، اس لڑکی کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے اور مجھے اپنے سسرال میں باتیں سننا پڑ رہی ہیں۔ کیا آپ اس سے پوچھیں گے آخر یہ آدھی رات تک عفان کے ساتھ ساحل سمندر پہ کیا کر رہی تھی؟ اینی کے پیرنٹس کا سر تو یہ سب سن کے شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایسے میں عفان کو ہی لحاظ آتا ہے اور وہ فوراً اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر آج میں زندہ ہوں نا تو اینی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ اگر یہ بر وقت مجھے ہاسپٹل نہ لے کے جاتی تو آج شاید آپ کا بیٹا آپ کے سامنے زندہ سلامت نہ کھڑا ہوتا۔ یہ بات سنتے ہی فاخرہ بیگم کا دل تو اینی کی طرف سے فوراً نرم ہونے لگتا ہے، لیکن دردانہ اور آئمہ بھانپ لیتی ہیں اور وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ فاخرہ بیگم کا دل اینی کے لیے نرم پڑے۔ اسی لیے آئمہ فوراً کہتی ہے کہ اینی اگر تم نے اس خاندان پہ ایک احسان کر بھی دیا ہے عفان کی جان بچا کے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس خاندان کے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اور دردانہ فوراً بات کو پلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ آخر اینی آدھی رات کو ساحل سمندر پہ کیا کر رہی تھی؟ نہ عفان اسے وہاں لینے جاتا اور نہ ہی اسے گولی لگتی۔ یہاں پر عفان کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ سب گھر والوں کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ ہی دیتا ہے کہ میں اینی کے خلاف مزید کوئی بات نہیں سن سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اینی سے شادی کروں گا۔ فاخرہ بیگم تو جب یہ سنتی ہیں ہکا بکا رہ جاتی ہیں اور دردانہ واویلا مچانا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھا باجی، یہی سب میں کہتی تھی نا، لیکن آپ میری بات نہیں مانتی تھیں۔ بہرحال جب اینی دیکھتی ہے کہ معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے، یہی اینی جو سوچ چکی تھی کہ اب اگر عفان مجھ سے شادی کرنا چاہے گا تو میں اس کی محبت کا جواب محبت سے دوں گی، لیکن اس وقت اپنے ماں باپ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر فوراً کہتی ہے کہ عفان تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ تم نے اکیلے نے آخر یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں تمہارے بڑے بھائی مہروز کی بیوہ ہوں اور میرے لیے مہروز کی یادیں اور ان کا بیٹا پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں، اس لیے اپنے دل سے یہ سوچ نکال دو کہ میں کبھی تم سے نکاح کروں گی۔ فاخرہ بیگم کو اینی کی بات سن کے کچھ حوصلہ ہوتا ہے، اسی لیے عفان سے کہتی ہیں کہ سن لیا تم نے اینی کا جواب، امید ہے کہ آج کے بعد یہ بات نہیں کرو گے۔ لیکن عفان اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اپنی ماں سے صاف کہہ دیتا ہے کہ شادی تو میں اینی سے ہی کروں گا اور اینی کو میں راضی بھی کر لوں گا۔ اب اینی تو اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اینی کے پیرنٹس بھی جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آخر کار اینی کی ماں سوچتی ہے کہ ہماری بیٹی اتنی چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی، یہ اس کا قصور تو نہیں، اور اوپر سے سب لوگ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ اگر ایسے میں عفان اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے، اسے عزت دینا چاہتا ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں، بلکہ یہ تو اینی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس لیے وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اینی کی شادی عفان سے ہو جانی چاہیے اور اپنے شوہر کو بھی کنونس کرتی ہیں۔ اسی لیے گھر سے جاتے ہوئے اینی کے فادر عفان سے کہتے ہیں کہ بیٹا جب تمہاری حالت سنبھلے تو تم نے مجھ سے ملنے آنا ہے، میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اب جب اینی کو پتہ چلتا ہے کہ عفان کو ابا نے ملنے کے لیے بلایا ہے تو اسے بہت تشویش ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اسی لیے عفان سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، اپنی ماں سے پوچھ گچھ کرتی ہے کہ آخر بابا نے عفان کو ملنے کے لیے اسپیشلی کیوں بلایا ہے۔ تو اینی کی والدہ اسے صاف لفظوں میں کہہ ہی دیتی ہیں کہ اینی بیٹا، عفان ایک بہت اچھا سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا ہے اور تمہارے ساتھ بہت مخلص بھی ہے۔ ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگر وہ تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے تو یہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا۔ اینی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یعنی آپ چاہتی ہیں میں عفان کو ہاں کہہ دوں؟ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ اینی کے پیرنٹس یہ فیصلہ کر لیں گے کہ عفان کی شادی اینی سے ہو جانی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ عفان کے گھر والے تو کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، تو لگتا یہی ہے اینی کے پیرنٹس اپنے ہی گھر پہ عفان اور اینی کا نکاح کروا دیں گے، کیونکہ انہیں پورا یقین ہے کہ عفان جتنا ریسپانسیبل لڑکا ہے، اگر ایک دفعہ وہ اینی کا ہاتھ تھامے گا تو زندگی بھر نہ تو اینی کا ہاتھ چھوڑے گا نہ ہی اسے رسوا ہونے دے گا۔
تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ عفان اور اینی جلد سے جلد ایک ہو جائیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔